بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنتاس معاہدہ انڈس واٹر ٹریٹی. ٹھیک ہے جی، یہ کیا تھا، یہ کیوں ہوا؟ بیٹا دیکھیں جی 1940 یہ پانی کا مسئلہ ہے، سمجھ لیں. بیسیکلی 1948 میں نا سٹارٹنگ میں یہ ابتدائی مشکلات میں نا پاکستان کے اضافہ کرنے کے لیے بھارت نے پاکستان کا پانی روک دیا. کیوں روکا؟ کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک تھا اور خاص کر یہ دیکھیں روک دیا تاکہ زراعت کو نقصان پہنچے. دوسرے نمبر پر 1949 میں روکا، پھر 1951 میں بھی روکا. ٹھیک ہے. 1947 میں برِ صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت دریائے ستلج پر موجود فیروز پور ہیڈ ورکس، یہ دریائے ستلج پر ایک ہیڈ ورکس بنا تھا فیروز پور کے مقام پر. یہ جو فیروز پور کا مقام ہے یہ انڈیا میں آتا ہے، دیکھیں جی. اور دریائے راوی پر مادھو پور بھارت کے پاس چلیں گے. لو جی، جب تقسیم ہوئی نا تو یہ جو ہیڈ ورکس تھے، یہ جو دریائے راوی پر مادھو پور پر بنے ہوئے تھے، فیروز پور پر ستلج کے مقام پر بنا ہوا تھا، یہ چلے گئے انڈیا کے پاس. میں آپ کو انڈیا کے پاس چلے گئے. اس کا نقصان ہمیں کیا ہوا؟ کیونکہ وہ ہیڈ ورکس ہوتے ہیں پانی کی بہاؤ کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے، ان کے گیٹ سمجھ لیں. یہ بیٹا جو لوکیشن میں نے سینڈ یہ لگائی ریڈ کی ہوئی ہے، یہ ہے وہ فیروز پور ہیڈ ورکس. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ جو بلیک بلیک نظر آ رہی ہے نا لائن آپ کو، یہ بلیک بلیک یہ پاکستان کی باؤنڈری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کی باؤنڈری ہے. یہ دیکھ لیں، یہ انڈیا کے پاس ہے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا. یہ دیکھ لیں، یہ پاکستان میں ہم داخل ہو گئے اور یہ انڈیا میں ہم داخل ہو گئے. یہ دیکھیں، یہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ دیکھیں یہاں پر ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ انڈیا کے علاقے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی انڈیا کے. یہ بلیک سے ادھر آ جائیں تو یہ دیکھ لیں، ہندی کے انگلش کے ساتھ ہندی، یہاں پر انگلش کے ساتھ اردو. تو یہ پاکستان کا علاقہ ہے. بیٹا جی دوسرا ہم نے پڑھا ہے مادھو پور. یہ دیکھیں، یہ جو ریڈ ہوا ہے یہ مادھو پور کا علاقہ ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ بھی بالکل پاکستان کی باؤنڈری سے تھوڑا سا ہٹ کے، کیونکہ یہ بلیک بلیک پاکستان کی باؤنڈری ہے. یہ والا ہیڈ ورک، یہ والا بیراج، یہ والا بند، یہ بھی انڈیا کے قبضے میں آ گیا. اب پانی کا کنٹرول کن کے پاس ہے؟ انڈیا کے پاس. جبکہ ان سے نکلنے والی نہریں پاکستان کے ایک وسیع رقبے کو سیراب کرتی تھیں. یا یہ جو نہریں ہیں، یہ ان سے دریاؤں سے جو نہریں نکلتی تھی ستلج سے اور راوی سے، وہ وسیع رقبے کو، بڑے رقبے کو پاکستان کے سیراب کرتی تھی، پاکستان کی زرعی ضروریات کو پورا کرتی تھی. بھارت نے ان نہروں پر پانی بند کر دیا، ان نہروں کا پانی بند کر دیا. لو جی، بھارت نے کیا کیا؟ ان نہروں کا پانی بند کر دیا. تو دونوں ملکوں کے درمیان پانی کا تنازع کھڑا ہو گیا. تنازع، لڑائی جھگڑا، اس میں اختلاف پیدا ہو گیا. اس تنازع کو حل کرنے کے لیے 1960 میں عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان اور بھارت کے مابین ایک معاہدہ طے پایا، ایک ایگریمنٹ طے پایا جس کو سنتاس معاہدہ کہتے ہیں. یہ تو ایم سی کیو موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہے کہ سنتاس معاہدہ کب ہوا. تو اس کا آنسر یہ رہا 1960 میں. کب ہوا؟ یہ دیکھیں، یہ میں اس کو نمبرنگ 1 کر دیتا ہوں، یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے 1960 میں. اس معاہدے کے تحت 3 مغربی دریا سندھ، جہلم، چناب پاکستان کے حصے میں آئے، جبکہ 3 مشرقی دریا راوی، ستلج، بیاس یہ کس کے حصے میں آئے؟ یہ جناب جی پاکستان کے حصے میں آئے. اگر میں دریاؤں کی نمبرنگ کروں تو آپ کو اعتراض ہے، مغربی دریاؤں کے کون کون سے ہیں جی؟ 1 سندھ، یہ پاکستان کے حصے میں آیا جی. یہ آیا نمبر 1، نمبر 2 اور یہ 3 دریا. ٹھیک ہے جی، 1 2 یہ آگے پاکستان کے حصے میں. اور مشرقی دریا کون کون سے؟ راوی، ستلج، بیاس یہ کس کے حصے میں آئے؟ بھارت کے. اچھا یہ آپ کو میں اب دکھا دوں کہ بتا دوں کہ یہ آپ کو اس میں یاد کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. بیٹا کون کون سے دریا بھارت کو ملے؟ مشرقی دریا ملے. کون سے دریا؟ مشرقی، راوی، ستلج، بیاس بھارت کو ملے. اب ان کی لوکیشن دکھاتے ہیں. بیٹا جی یہ لوکیشن ہے بیاس کی، یہ تو پاکستان میں انٹر ہی نہیں ہوتا اور یہ یہاں پر آ کر ستلج سے مل جاتا ہے. یہ لوکیشن ہے جی راوی کی اور یہ لوکیشن ہے جی ستلج کی. یہ جو ریڈ لائن مارک کی گئی ہے یہ پاکستان کی حدود ہے. یہ پیچھے یہ دیکھ لیں، یہ ستلج اور یہ راوی کو اگر پیچھے سے دیکھنا ہے تو یہ یہاں پر ہے. ٹھیک ہے. یہ انڈیا کا ایریا ہے.
اس میں بیٹا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ مغربی دریا پاکستان کو ملے. کون کون سے دریا پاکستان کو ملے بیٹا جی؟ جہلم ملا، چناب ملا، انڈس ریور ملا. ادھر میں ایک آپ کو انفارمیشن شیئر کرتا چلوں. انڈس ریور جو کہ دریائے سندھ ہے، یہ پاکستان میں سب سے لمبا دریا ہے. اس کی لمبائی 2900 کلومیٹر ہے. یہ جو دریا پاکستان کو ملے، ان پر پورا کا پورا کنٹرول، یہ چناب کی لوکیشن ہے، یہ جہلم کی لوکیشن ہے، یہ انڈس ریور ہے. ٹھیک ہے، ان پر پورا کا پورا کنٹرول پاکستان کا تھا اور یہ پاکستان کے حصے میں آئے. اب اگلا جو پوائنٹ ہوگا اس منصوبے کے تحت ہم نے کیا کچھ کیا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. رابطہ نہریں، لنک نہریں، وہ سارا کچھ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے.